بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا وہ چیزیں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، لوگو سنو، تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو پکڑے رکھا، اگر تم نے ان کے ساتھ محبت کی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری آخرت اور تمہاری دنیا سنور جائے گی۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، ارشاد فرمایا کہ میں اپنا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، میں اپنی یہ کتاب لاریب قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو پکڑے رکھا، اگر تم نے اس کی قدر و اہمیت کو سمجھا، اگر تم نے اس کی فضیلت اور اس کے مقام کو سمجھا، اور اگر اس کے تحفظ کے لیے احسان لفظ ایک حالات حاضرہ کے لحاظ سے بول رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کے تحفظ کو یقینی بنایا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن سنو، اگر قرآن کو چھوڑ دیا، اگر قرآن کی محبت کو دل سے نکال دیا، اگر قرآن کی اہمیت کو کم سمجھنا شروع کر دیا یا کم کرنا شروع کر دیا تو پھر کیا ہے؟ پھر بربادی ہے، پھر ہلاکت ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں، پہلے کچھ دن پہلے بھی ہوا تھا، عید والے دن بھی ہوا تھا یہ معاملہ، اور ایک دو دن پہلے پھر یہ خباثت کی گئی ہے سویڈن میں، جہاں پہ قرآن پاک کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کچھ ہی دنوں میں دوسری دفعہ بے حرمتی کی گئی ہے، دوسری دفعہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا ہے۔ اللہ پاک انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں نہ تو پھر میرا مالک انہیں عبرت کا نشان بنائے۔ میرے رب کا کلام کوئی عام کلام نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے اچھا کوئی آسمان کی طرف چاند پہ تھوکنے کی کوشش کرے نا تو وہ تھوک اس کے اپنے چہرے پہ آ کے گرتا ہے، آسمان پہ کوئی نہیں تھوک سکتا۔ تو اسی طرح اگر کوئی قرآن کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ قرآن کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سویڈن کا ہی ایک مسلمان شہری ہے، اس کا نام بھی انہوں نے بتایا ہے، اس نے وہاں کی عدالت سے حکومت سے یہ اجازت مانگی ہے کہ جیسے تمہارے بندے نے ہمارا قرآن جلایا نا، مجھے اجازت دو میں بھی تمہاری جو بائبل جو تورات یا انجیل جو بھی ہے میں اس کو جو ہے نا وہ جلانا چاہتا ہوں بڑے مجمع میں۔ جیسے اس نے عوام میں آ کر سیکورٹی میں آ کر یہ خباثت کی ہے، میں بھی ایسے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اسے آزادی حاصل ہے تو مجھے بھی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ اس کو بھی اجازت دے دی گئی۔ جب صرف اتنا معاملہ تھا، یہ صرف اتنا معاملہ تھا، اس کو اجازت ملی، وہ میڈیا پہ پبلش ہوئی، میڈیا کو پتہ چلا کہ کوئی بندہ ہے مسلمان، اس نے یہ اجازت لی ہے، تو اسرائیل سے لے کر امریکہ تک اور سارے یہودی وہ تڑپے، اور جتنے یہ عیسائی ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہماری بڑی مقدس کتاب ہے، اسے یہ اجازت سویڈن نے کیوں دی ہے؟ اب یہ عالم ہے ان انگریزوں کا، ان کافروں کا یہ عالم ہے کہ جب ان کی کتاب کی باری آتی ہے، ابھی صرف بات ہو رہی ہے، ابھی صرف اجازت ملی ہے، ابھی صرف بات ہو رہی ہے، اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں۔ اب جب وہ دن آیا جس دن اس کو اجازت دی گئی تھی، سیکورٹی دی گئی، وہ بائبل اپنے ہاتھ میں لے کر باہر آیا، عوام میں آیا، اس نے پہلے اعلان کیا کہ یہ میرے ہاتھ میں بائبل ہے اور یہ دوسرے ہاتھ میں لائٹر ہے۔ اب ساری دنیا کی نظریں اس کی طرف ہیں کہ اب یہ ہماری کتاب کو معاذ اللہ جلائے گا۔ اب کچھ دیر گزرنے کے بعد اس نے وہ لائٹر پھینکا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا، جو تمہیں تکلیف یہ خبر سن کے یا پڑھ کے ہوئی ہے نا کہ ایک مسلمان بائبل کو جلانا چاہتا ہے، جتنی تکلیف تمہیں اس خبر کو دیکھ کر یا پڑھ کے ہوئی ہے، اس سے لاکھ گنا زیادہ تکلیف ہم مسلمانوں کو ہوتی ہے، اس سے لاکھ گنا زیادہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے جب تم ہماری اس مقدس کتاب کو جلانا چاہتے ہو یا جلاتے ہو، یا جب تم اس کی بے حرمتی کرتے ہو۔ سنو، میں نے اس کتاب کو اس لیے نہیں جلایا کہ اس کتاب کی تصدیق میرے رب کا یہ قرآن کرتا ہے جسے تم جلاتے ہو، جس کی تم بے حرمتی کرتے ہو، وہ قرآن اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ میں اس لیے اس کتاب کو نہیں جلا رہا، اور کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی اسلامی یا کسی بھی جو ہے وہ نازل شدہ کتاب کو جلائے یا اس کی بے حرمتی کرے۔ اور ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم
نہ کسی بھی نبی کی ادنا سی گستاخی بھی نہیں کرتے ہیں، اور کسی نبی پر بھی نازل ہونے والی کسی کتاب کی بھی بے حرمتی ہم نہیں کرتے ہیں۔